یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ تعلیم کو ایک سماجی حق کے بجائے انتظامی بوجھ سمجھا جا رہا ہے، ورنہ یہ خالی اسکولز ہمیں یاد دلاتے رہیں گے کہ قومیں صرف بمباری سے برباد نہیں ہوتی، تعلیمی غفلت سے بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ ملک میں نئی تعلیمی پالیسی کی بات ہوتی ہے، ڈیجیٹل انڈیا کی بات ہوتی ہے، اور ہمارا ملک وشو گرو بننے کے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے۔ لیکن اسی بیچ میں خود حکومت نے ایک رپورٹ پیش کی ہے۔ یہ سرکاری رپورٹ تعلیمی نظام کی ایک ایسی تصویر پیش کر رہی ہے جو نہ صرف ہم سب کے لیے تشویشناک ہے بلکہ کئی ایک خطرناک سوالات بھی اس سے جنم لے رہے ہیں۔ مرکزی وزارت تعلیم نے پارلیمنٹ میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ تعلیمی سال 2024-25 کے دوران پورے ملک میں 5149 سرکاری اسکولز ایسے ہیں جہاں ایک بھی طالب علم نہیں ہے، یعنی ایک بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ چونکانے والی بات یہ ہے کہ ان میں سے تقریباً 17% اسکول صرف 2 ریاستوں یعنی تلنگانہ اور ویسٹ بنگال میں پائے جاتے ہیں۔ وہی تلنگانہ جہاں آئی ٹی کے بڑی بڑی کمپنیاں کام کرتی ہیں، جہاں پر اے آئی کی دھوم دھام ہے، ایسے تلنگانہ کا نام اس فہرست میں شامل ہونا بہت ہی تشویشناک ہے۔ اسٹیٹسٹکس کے مطابق تلنگانہ میں 2081 گورنمنٹ اسکولز مکمل طور پر یعنی کمپلیٹلی طلبہ سے خالی ہے، جو ملک میں سب سے زیادہ۔ کسی بھی ریاست میں اتنے اسکولز نہیں ہیں جس میں ایک بھی طالب علم ہو۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ ریاست جو ایجوکیشن، آئی ٹی اور ترقی کے بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے، وہاں سرکاری اسکول اس حال میں کیوں پہنچ گئے؟ اگر ڈسٹرکٹ وائز جائزہ لیں تو نلگنڈا سب سے آگے، جہاں 315 اسکولوں میں ایک بھی اسٹوڈنٹ نہیں پایا جاتا۔ اس کے بعد مہباد کا نمبر آتا ہے جہاں 166، اور پھر تیسرے نمبر پہ ورنگل، یہاں پر 135 اسکول طلباء سے بالکل خالی ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں بڑی آبادی، دیہی آبادی پائی جاتی ہے، پسماندہ لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ ایس سی ایس ٹیز اور بی سی طبقے کے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں، اور لازمی بات ہے اس میں اکنامک ایکٹیویٹیز بھی کم پائی جاتی ہیں، معاشی طور پر کمزور لوگ ہیں، جس کے سبب سرکاری اسکولوں کی یہاں پر سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اور انہی ڈسٹرکٹوں میں ایسے اسکول پائے جاتے ہیں جہاں پر طلباء نہیں ہیں۔ دوسری طرف مغربی بنگال میں 1571 سرکاری اسکول طلباء سے بالکل خالی ہے، حتیٰ کہ دارالحکومت کولکتہ یہاں بھی 211 اسکول ایسے پائے گئے جہاں پر ایک بھی اسٹوڈنٹ موجود نہیں ہے۔ وہ تو تلنگانہ کے دیہی علاقے تھے، یا پھر جو ہے ڈسٹرکٹس ایسے تھے جہاں پر دیہی عوام زیادہ رہتی ہے، یعنی گاؤں زیادہ ہیں۔ لیکن کولکتہ جو کہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، وہاں کی صورتحال بھی یہ ہے۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شہری علاقوں میں تعلیمی سہولتیں بہتر ہیں، لیکن یہاں بھی کولکتہ یہ تو انتہائی بڑا شہر ہے، زیادہ آبادی والا شہر ہے، اس میں بھی صورتحال ایسی ہے۔ ایک اور صورتحال بڑی خطرناک ہے۔ رپورٹ میں سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ جہاں طلباء کی تعداد تیزی سے گھٹ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، وہیں انہی اسکولوں میں اساتذہ کی جو ٹیچرز ہیں ان کی تعداد جو ہے بڑھ رہی ہے۔ 2022-23 میں جہاں پر بچے کم تھے یا پھر بالکل بچے نہیں تھے، ویسے اسکولوں میں 1,26,000 ٹیچرز جو ہے ڈپیوٹ کیے گئے تھے یا پھر اپوائنٹ کیے گئے تھے۔ وہیں 2024-25 میں یہ تعداد بڑھ کر 1,44,000 ہو گئی۔ یہ کیسا تعلیمی منصوبہ ہے؟ جو ٹیچرز ہیں ان کو صرف حاضری کے لیے رکھا جا رہا ہے، یا سرکاری نظام میں جواب دہی نام کی کوئی چیز بھی باقی نہیں رہی؟ مرکزی رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ گزشتہ 5 سال میں ملک بھر میں سرکاری اسکولوں کی جو مجموعی تعداد ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ 2019-20 میں یہ تعداد جو ہے 10,32,000 تھی۔ اب 2024-25 میں یہ تعداد کم ہو کر 10,23,000
رہ گئی، یعنی طلبہ کم ہوئے تو حل یہ نکالا گورنمنٹ نے کہ اسکول ہی بند کر دیے جائیں یا پھر جو ہے اس میں مرج کر دیے جائیں، ضم کر دیے جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسکولوں کو بند کرنا تعلیمی جو بحران ہے اس کا حل ہے، یا یہ غریب جو دیہی بچے ہیں ان کو تعلیم سے مزید دور دھکیلنے کا راستہ تو نہیں ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک یہ محض اعداد و شمار یعنی اسٹیٹسٹکس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ تعلیم کے سرکاری جو ماڈل ہے اس پر عدم اعتماد کا ایک ریفرینڈم ہے۔ سرکاری اسکولوں کا معیار گرتا جا رہا ہے، نجی اسکول مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، یہ جو خانگی اسکولز ہے، پرائیویٹ اسکولز ہے، ان کی فیسیں انتہا کو پہنچ گئی ہیں، والدین مجبور ہیں اور بچے جو ہے پورے متاثر ہو رہے ہیں ان سارے نظام سے، اور حکومت محض رپورٹیں پیش کر رہی ہے اور اپنا دامن جو ہے جھاڑ رہی ہے، ذمہ داری قبول نہیں کر رہی۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ تعلیم کو ایک سماجی حق کے بجائے انتظامی بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ 2000 سے زائد خالی اسکول صرف عمارتیں نہیں، یہ ناکام پالیسیز، کمزور انسٹیٹیوشنز اور غیر سنجیدہ جو ہے حکومتوں کی علامت ہے۔ اگر حکومت واقعی تعلیم کو بنیادی حق مانتی ہے تو سرکاری اسکولوں کا معیار بہتر بنانا ہوگا، اساتذہ کی اکاؤنٹیبلٹی طے کرنی ہوگی، جو خانگی اسکول سے، پرائیویٹ اسکول سے جو بے لگام نظر آتے ہیں ان کو لگام کسنی ہوگی، اور تعلیم کو منافع نہیں حق سمجھنا ہوگا۔ ورنہ یہ خالی اسکولز ہمیں یاد دلاتے رہیں گے کہ قومیں صرف بمباری سے برباد نہیں ہوتی، تعلیمی غفلت سے بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ جائیں اسکولز کا معائنہ کریں، جہاں پر اسکولز میں بچے نہیں ہیں سرکاری اسکولوں میں وہاں پہ انرولمنٹ کرائیں، اور اساتذہ کی اکاؤنٹیبلٹی طے کریں اور حکومت کو اس طرف توجہ دلاتے رہیں، ورنہ قومیں اسی طریقے سے تباہ ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویوز آن نیوز، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔